اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سیدنا و نبینا و طبیب قلوبنا و شفیع ذنوبنا ابی القاسم مصطفیٰ محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین لا سیما لبقیۃ اللہ فی الارضین وحجتہ علی العالمین اما بعد فقال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتاب الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما المؤمنون اخوہ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ ہماری گفتگو سورہ حجرات کی تفصیل کے ذیل میں تھی، اور یہ سلسلے کا آج 16واں درس ہے۔ ہم نے عرض کیا کہ سورہ حجرات بہت سی ایسی بیماریوں کی طرف اور آلودگیوں کی طرف اشارہ کر رہی ہے، ایسے مسائل کی طرف اشارہ کر رہی ہے جو معاشرے میں پائے جاتے ہیں، اور اگر یہ مسائل معاشرے کے اندر موجود ہوں، اگر یہ مشکلات معاشرے میں موجود ہوں، یہ بیماریاں، یہ آلودگیاں، اور ان کی صحیح شناسائی نہ ہو سکے اور ان کے حل کے لیے کوئی چارہ جوئی نہ ہو، تو پھر یہ معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا۔ یہ معاشرہ جس میں ہمیں حرکت دکھائی دیتی ہے، مگر یہ حرکت نابودی کی طرف ہے، یہ حرکت ارتقاء کی طرف نہیں ہے۔ اس معاشرے کی مثال اس مردے کی طرح سے ہو جاتی ہے کہ جس میں ہمیں کیڑے رینگتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، حرکت تو دکھائی دیتی ہے، مگر یہ کیڑے جو مردے میں موجود ہیں، ان کی جو حرکت ہے، یہ مسلسل اس مردے کا خون چوس رہے ہیں، اس مردے کا گوشت کھا رہے ہیں، اور آپ کچھ دنوں کے بعد دیکھیں گے کہ وہاں مردے نام کی کوئی چیز باقی نہیں ہے، وہاں حرکت تھی، وہاں حیات تھی، یہ سب چیزیں ہمیں ظاہری طور پہ دکھائی دے رہی تھی۔ معاشرہ بالکل اسی طرح سے ہو جاتا ہے کہ بعنوان معاشرے کے، یعنی ربط ایک دوسرے سے، ایک دوسرے کا پارٹس ہونا، چیزوں کا ایک دوسرے کا حصہ ہونا، ایک دوسرے کا معاون ہونا، یہ تمام چیزیں معاشرے سے اڑ جاتی ہیں۔ ہمیں معاشرہ اس طرح سے دکھائی دیتا ہے کہ اس میں حرکت ہے، روزانہ لوگ صبح کو اٹھتے ہوں گے، روزانہ جاب پہ جاتے ہوں گے، لیکن معاشرے کے ارتقاء کے لیے نہیں جاتے۔ معاشرے میں حرکت دکھائی دیتی ہے، لیکن معاشرے کی ترقی کے لیے نہیں ہے یہ حرکت، ان کا خون چوسنے کے لیے ہے، اس معاشرے کو نابود کرنے کے لیے یہ حرکت۔ اور پھر کچھ عرصے کے بعد ہمیں وہاں پہ وہ معاشرہ انسانی دکھائی نہیں دیتا، یہ اس معاشرے کے ساتھ ہوتا ہے کہ جس معاشرے کے لوگ آلودہ ہوں،
جس معاشرے کے لوگ ان مسائل میں دو چار ہوں، پھر معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا۔ لہذا سورہ حجرات انہی مشکلات کے حل کے لیے نازل ہوئی۔ معاشرے کو پہچاننا، اس کی بیماریوں کو پہچاننا، اس کے راہ ارتقاء کا تعین کرنا، یہ وہی ذات کر سکتی ہے کہ جس نے معاشروں کو ڈیزائن کیا ہو، خلق کیا ہو۔ لہٰذا یہ کہ ہم نے بہت ساری آلودگیوں کی طرف اشارہ کیا، آج جو ایک اہم چیز جو اس آیت کے اندر موجود ہے، سورہ حجرات کی آیت نمبر 10، کہ جس میں یہ کہا گیا ہے انما المؤمنون اخوہ، فراموش شدہ ہو جاتی ہیں بہت ساری چیزیں۔ اگر انسان بہت سارے مسائل کو جانتا بھی ہو تو جاننا کافی نہیں ہوتا، التفات، توجہ، اس پہ عمل بہت ضروری ہے۔ وَإِلَّا حادثے کیسے ہوتے ہیں کہ آپ کو ڈرائیونگ نہیں آتی؟ وہ آتی ہے، پھر حادثہ کیوں ہو جاتا ہے؟ کہا غفلت سے، آپ غافل ہو جاتے ہیں، آپ کو نیند آ جاتی ہے، یا پھر آپ قانون کی خلاف ورزی کرتے ہیں، اس کے علاوہ تو نہیں ہے۔ حالانکہ آپ کو قانون بھی پتہ ہے، آپ ڈرائیور بھی بہت اچھے ہیں، یہ ساری چیزیں پتہ ہے، اس وجہ سے ہی تو حادثے ہوتے ہیں کہ آپ کو یہ سب چیزیں پتہ ہونے کے باوجود غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں، پھر حادثہ ہوتا ہے۔ آپ کو نیند آ جاتی ہے، یعنی آپ اگر سفر میں ہوں تو غفلت ایک منٹ کی بھی برداشت نہیں ہے۔ آپ ہوشیار رہیں، آپ گھر میں نہیں ہیں کہ اگر 2 گھنٹے بھی سو جائیں تو کوئی مسئلہ نہیں، پھر آپ کو اٹھا ہی دیا جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ آپ ایک دوڑ میں ہیں، آپ مسافر ہیں، آپ حالت ہجرت میں ہیں، آپ سفر کی حالت میں ہیں۔ مسافر سو نہیں سکتا، انسان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اس کا مقام کیا ہے اس دنیا میں۔ انسان کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ یہاں رہنے نہیں آیا، یہ گزرگاہ ہے، یہاں سے اسے گزرنا ہے، یہاں بیٹھنا نہیں ہے۔ پل بیٹھنے کے لیے نہیں ہوتے، گزرنے کے لیے ہوتے ہیں۔ آپ کو ایک طرف سے دوسری طرف پہنچایا جاتا ہے۔ آپ جہاں سے آئے ہیں آپ کو وہیں جانا ہے، یہاں سے ہو کے جانا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم وہاں سے آئے ہیں پھر وہیں جانا ہے، لیکن یہاں سے ہو کے جانا ہے۔ یہ رہ گزر ہے، رہ گزر سونے کے لیے نہیں ہوتی۔ آپ مسلسل دوڑ میں ہیں، مسافر ہیں۔ اگر آپ سو گئے آپ کا سفر رک جاتا ہے۔ مسافر نہیں سو سکتا، لہذا اپنے سفر کو جاری رکھیں مسلسل۔ آپ بیدار رہیں، غافل نہ ہوں، ورنہ تو پھر حادثے کا جب شکار ہو گئے تو حادثہ آپ کو موت کے گھاٹ بھی اتار سکتا ہے۔ 1 منٹ کی غفلت ڈرائیور خود بھی مرتا ہے اور جتنے ساتھ اس کے ہوں تو پھر وہ سب کو مار دیتا ہے۔ لہذا یہ کہ غفلت نہیں ہونی۔ ہم بہت سارے مسائل سے غافل ہو گئے، جس کی وجہ سے وہ
امتی رابطے آپس میں ٹوٹ گئے۔ قرآن نے جس چیز کی طرف سب سے زیادہ توجہ دلائی ہے، ہماری بار بار ہمیں یہ کہا، پچھلی آیتیں بھی اسی چیز کی طرف اشارہ کر رہی تھی، وہ یہ تھا کہ تمہارے آپسی تعلقات جو ہیں، امتی تعلقات جو ہیں، وہ پارا پارا نہیں ہونے چاہیے۔ جہاں پہ بھی آپسی تعلقات خدشے میں پڑ جائیں، یہ وہ آلودگی ہے اختلاف کی، ارتباط کے منقطع ہونے کی، یہ وہ بیماری ہے۔ اگر میاں بیوی میں آ جائے یہ بیماری تو گھر تباہ۔ ان بچوں کا مستقبل کیا ہوتا ہے؟ آپ نے دیکھا ہے وہ بچے کس طرح سے قسم پوشی کی زندگی گزارتے ہیں۔ اس بچے کو باپ نہیں چاہیے، اس بچے کو ماں نہیں چاہیے، وہ کس طرح سے ہو جاتا ہے؟ لا وارثوں کی طرح۔ ہوا کچھ نہیں ہے، امت میں تو اختلاف نہیں ہوا، پورے گھر میں بھی اختلاف نہیں ہوا، صرف ایک میاں بیوی میں اختلاف ہوا ہے اور گھر تباہ۔ یہ اتنی شدید بیماری ہے، اگر یہ گھر میں ہو جائے، محلے میں ہو جائے، علاقوں میں ہو جائے، ملک میں ہو جائے، یہ وہ بیماری ہے جو آپ کے ارتقاء کو روک دیتی ہے۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں میاں بیوی، اور پھر کہتے ہیں میں نے 50 سال گزار دیے اپنی اہلیہ کے ساتھ مگر زندگی سے لذت نہ لے سکا۔ کیوں؟ آپ تو اچھا کھاتے بھی ہیں، آپ تو اچھا پیتے بھی ہیں، آپ کے بچے بھی ہیں ماشاءاللہ سے، خدا نے آپ کو ہر دولت سے نوازا ہے، بیٹے بھی ہیں، بیٹیاں بھی ہیں، جاب بھی اچھی ہے، بچے بھی پڑھ لکھ لے گئے، سارے کام تو ہو گئے، تو پھر لذت کیوں نہ لی؟ کا اس وجہ سے کہ وہ جو رابطہ ہوتا ہے، وہ جو ہم آہنگی ہوتی ہے فکری، وہ ہم میں نہیں ہے۔ اہلیہ کی اگر شوہر سے ہم آہنگی نہ ہو تو ٹھیک ہے، میں نے ان کے ساتھ ساری زندگی گزار دی ہے، انہوں نے مجھے اچھا اڑایا، اچھا پہنایا، اچھا کھلایا، لیکن ہماری آج تک ہم فکری نہ ہو سکی، ہم آہنگی نہیں تھی ذہنی۔ آپ نے دیکھ لیا، یعنی صرف ذہنی ہم آہنگی، یعنی اگر یہاں بھی اختلاف ہو جائے، حالانکہ باقی کچھ نہیں تھا، یوں نہیں تھا کہ ہم دونوں آپس میں لڑ رہے تھے ایک دوسرے سے، نہیں، لڑ نہیں رہے تھے۔ میرے بچوں نے کبھی مجھے لڑتے ہوئے نہیں دیکھا، اپنی اہلیہ سے میں کبھی نہیں لڑا، میں نے کبھی زبان درازی نہیں کی، انہوں نے بھی نہیں کی، لیکن صرف ذہنی ہم آہنگی نہیں تھی، تو میں پوری زندگی بھی رہا مگر لذت نہ لے سکا اس زندگی سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم دونوں اس رابطے میں نہیں تھے جو رابطہ ہونا چاہیے۔ یعنی اگر ایک میاں بیوی میں صرف ذہنی رابطہ نہ ہو تو ساری زندگی بے لذت ہی گزرتی ہے، جائے کہ ایک معاشرے میں ہم آہنگی نہ ہو، یہ گھر ترقی نہیں کر سکتا، یہ لذت نہیں لے سکتے اتنی قیمتی زندگی سے، جس کے لیے معصوم کی روایتیں ہیں، قرآن کی آیت ہے، یہ ہے کہ ہم نے تمہیں رشتہ ازدواج میں اس لیے پرویا تھا تاکہ یہ تمہارے لیے سکون گاہ بن سکے، یہ سب کچھ بن سکی، یہ میری بیوی ہو گئی، یہ میرے بچوں کی ماں ہو گئی، یہ میری گھر والی ہو گئی، یہ سب کچھ ہو گئی، مگر میرے لیے باعث سکون نہ ہو سکی۔ تو پھر آپ نے دیکھا یہ شخص اپنی زندگی سے لذت نہ لے سکا، ترقی نہ ہو سکی، ارتقاء پیدا نہ کر سکا، میں بہت ساری الجھنوں میں رہا، میرے درد کو کوئی سمجھ نہ سکا، یہ درد بھی ایسا تھا کسی کو بتا نہ سکا، اور زندگی اسی طرح سے بیت گئی۔ اب اگر چاہوں بھی کہ طلاق دے دوں تو یہ کر نہیں سکتا، کبھی مجھے بچوں کا خیال آتا ہے، کبھی بڑھاپے کا خیال آتا ہے، اور بہت سارے مسائل جو معاشرے میں موجود ہیں۔ یہ کیوں ہوا؟ اتنی شدید بیماری ہے یہ کہ قرآن ہمیں بار بار مسلسل اس کی طرف توجہ دلاتا ہے۔ یہ رابطہ منقطع نہیں ہونا چاہیے آپسی، ورنہ یہ بیماریاں تمہیں ختم کر دیں گی، آگے بڑھنے نہیں دیں گی، معاشرے تباہ ہو جائیں گے۔ یہ تو میں نے ایک چھوٹی سی مثال گھریلو دی ہے تاکہ ہم محسوس کر سکتے ہیں۔ ممکن ہے کہ میں خود اس میں مبتلا نہ ہوں، لیکن بہت سارے آپ نے گھروں کو اجڑتے ہوئے دیکھا ہوگا،
طلاق ہوتی جب ہے جب بات حد سے باہر چلی جاتی ہے. ایسا تو نہیں ہوتا کہ طلاق وہاں پہ ہوتی ہے کہ ہم دونوں ذہنی طور پہ بہت ایک دوسرے سے ہم آہنگ ہوں, آپسی رشتہ قائم ہو, رابطے بہت ہوں, ہم ایک دوسرے سے جدا ہونا چاہ رہے ہوں. ایسا کوئی دیکھا ہے آپ نے طلاق کا مورد؟ نہیں. یہ جدائی شروع یہاں سے ہوتی ہے. قرآن یہ کہہ رہا ہے انما المؤمنون اخوہ, دوستی کی بات نہیں کی, دوستی کی بات نہیں کی ہے, رفاقت کی بات نہیں کی ہے. بات کو شروع کہاں سے کیا ہے؟ سب سے پہلے تو اس چیز کی طرف توجہ دلائی کہ انما حصر کر دیا, خبردار اپنا بھائی کسی اور کو نہ بنانا. انما المؤمنون اخوہ, مومنین آپس میں بھائی ہیں. یعنی پہلے ہی مرحلے میں یہ بتا دیا ہے کہ رابطہ کہاں پہ کرنا ہے. بہت سارے لوگوں کو ایک بات بتائی جائے وہ اپنی طرف سے دوسری بات نکال لیتے ہیں کہ جی کیونکہ اب تو رابطے کو کہہ دیا ہے تو اب جو جس سے چاہے رابطہ کرے. یہ کس نے کہا آپ سے؟ اب تو کیونکہ اسلام نے خواتین کو جاب کی اجازت دے دی ہے, باہر نکلنے کی اجازت دے دی ہے, تو اب جو چاہے کرے, اب جس طرح چاہے آفس جائیں. یہ کون سی اجازت دی ہے اسلام نے؟ ایسی تو کوئی اجازت نہیں دی اسلام نے. شرط کے ساتھ دی ہے, آپ کے شوہر کی اجازت ہو, آپ اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر باہر نہیں جا سکتی, اور حجاب اسلامی کی مکمل رعایت ہو. اگر آپ کو بہت ساری چیزوں کی اجازت دی ہے تو اس کے شرائط ہیں. اگر آپ کو بہت ساری چیزوں کے بارے میں کہا گیا ہے تو اس کے اصول اور ضوابط کا خیال رکھنا ضروری ہے. مطلقاً کسی کو کوئی اجازت نہیں دی. ہم تو اس قدر شدید اصول کے پابند ہیں کہ یہ ہم نے پیغمبر کو بھی اجازت نہیں دی کہ وہ اپنی طرف سے کوئی بات کریں, وہی بات کریں گے جو ہم کہیں گے. حالانکہ وہ معصوم ہیں, حالانکہ وہ غلطی نہیں کر سکتے. ہم انہیں کہہ سکتے تھے کہ آپ جو سمجھیں بہتر وہ کریں, اور وہ کہہ دیں. یہ بات ہم نے نہیں کی ہے. کہا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی, پیغمبر جب بات کریں گے جب ہماری طرف سے وحی جائے گی. کیوں؟ یہ پابندیاں ہیں. ہر آدمی جو ہے وہ اپنی طرف سے بات, کسی کو اجازت نہیں ہے دین میں دخالت کی. خدا نے یہ جو پاور ہے یہ اپنے پاس رکھے ہیں بس, کہ دین میں وہ کر سکتا ہے اصلاحات, شریعتیں وہ بدل سکتا ہے. پیغمبر نے آگے ایسی کوئی بات کی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں ایک شریعت لائے تھے, میں اسے آج منسوخ کر رہا ہوں, ایسی کوئی بات نہیں کی. آپ کو یہ اختیار نہیں ہے, شریعتوں کو منسوخ کرنے کا اختیار کسی کے پاس نہیں ہے. یہ اختیار اللہ کے پاس ہے, وہ یہ کام کرتا ہے. اس نے کہا ہے کہ مومنین جو ہیں صرف وہ تمہارے بھائی ہیں, بھائی. یہ نہیں کہا رفاقت, رفیق ہیں, دوست ہیں تمہارے. اگرچہ دوستی یعنی رفاقت یعنی قربت, لیکن یہاں رفاقت سے استفادہ نہیں کیا بلکہ برادری سے استفادہ کیا ہے. یعنی کیوں؟ اس لیے کہ برادری وہ دوستی ہے جو شروع سے چلتی ہے اور آخر تک باقی رہتی ہے. آپ دوست کب بناتے ہیں؟ میں دوست کب بناتا ہوں کسی کو؟ میں جب دوست بناؤں گا, اگر میں اسکول جانا شروع ہوا تو پہلے اسکول تو جاؤں, پھر وہاں میرے دوست بنیں گے. میں محلے میں تو باہر نکلوں, پھر میرے بننا شروع ہوتے ہیں دوست آہستہ آہستہ باہر, کسی کے 1, کسی کے 2, کسی کے 10, کسی کے 4, جو مختلف آپ کے روابط پہ ہیں, وہاں سے شروع ہوگی. لیکن برادری وہاں سے شروع نہیں ہوتی کہ میں نکلوں, نہیں, برادری شروع یہاں سے ہوئی ہے. میں جیسے ہی دنیا میں آیا, توجہ کیا آپ نے, تو یہ رشتہ قائم ہو گیا. سارے لوگ خوش ہیں کہ چھوٹے بھائی کا آنا مبارک ہو.
میں برادری لے کر آیا ہوں. دوستی دنیا میں ملی ہے، برادری وہاں سے ملی ہے، میں لے کے آیا ہوں. اور جب تک اس دنیا میں رہوں گا اور جاؤں گا کہ میں جس کا برادر تھا، دنیا لاکھ کوشش کر لے، دنیا لاکھ لڑا لے، دنیا لاکھ جھڑے ہو جائیں، میرے اپنے بھائی سے لاکھ اختلاف ہو جائیں، میں ان سے ملوں یا نہ ملوں، بھائی ہوں یا نہیں ہوں، بھائی تو انہی کا کہلاؤں گا. دوستی ختم ہو جاتی ہے لیکن برادری ختم نہیں ہوتی. قرآن یہی سمجھانا چاہتا ہے کہ تمہارا مومنین سے رابطہ اتنا زیادہ ہونا چاہیے کہ تم میں اختلاف ہو جائے، ایک دوسرے سے دور ہو جاؤ، ایک دوسرے کے قریب نہ بھی رہو، تب بھی یہ رشتہ اخوت باقی رہنا چاہیے، یہ رابطوں کا رشتہ باقی رہنا چاہیے، اسے ختم نہیں ہونا چاہیے. برادرانہ رشتہ ہے تمہارا. کیوں؟ اس لیے کہ جو دو بھائی ہوتے ہیں ان کا، توجہ کریں، ان کا غم ایک ہے کیونکہ گھر ہے. ایسا ہو سکتا ہے کہ میری بہن جو ہے اگر اس کا رشتہ ہوا نہ ہو اور اس کی ایج نکل رہی ہو تو بس مجھے فکر ہے اور چھوٹے بھائی کو فکر. یہ ہو سکتا ہے جتنے بھی بھائی ہیں اگرچہ والد موجود ہیں پھر بھی بھائی فکر میں ہیں، اور اگر والد چلے گئے تو پھر تو بھائیوں کی سب. ایسی بات نہیں ہے کہ سب اس فکر میں ہوتے ہیں، اپنی اپنی طاقت کے حساب سے، اپنی اپنی اس کے حساب سے سب کی کوشش ہوتی ہے. گھر میں کوئی مسائل پیش آ جائیں، گھر پہ کوئی حملہ آور ہو جائے، گھر میں کوئی مشکل کھڑی ہو جائے تو یہ بھی ایک بھائی کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ سب کی ذمہ داری ہے. مریض ہو جاتا ہے تو سارے بھائی کھڑے ہیں، یہ سب کی ذمہ داری ہے کہ تمہارا برادرانہ رابطہ ہونا چاہیے. انما المؤمنون اخوہ. جب یہ آیت نازل ہوئی پیغمبر کے ساتھ تقریباً 840 افراد تھے، ایک جگہ پہ تھے پیغمبر، مقام نخیلہ، وہاں موجود تھے پیغمبر اسلام. تو یہ آیت نازل ہو گئی، پیغمبر نے وہیں پہ سب کو بھائی بنانا شروع کر دیا. جیسے ہی آیت نازل ہوئی، دو میں اختلاف ہوا، پیغمبر نے رک جائیں، اور اس کے بعد پھر سب کو بھائی بنانا شروع کر دیا. اور ایک مرتبہ نگاہ ڈالی مجمع کے اوپر کہ جو ایک دوسرے سے قریب تھے، مالی اعتبار سے نہیں، فکری اعتبار سے، ذہنی اعتبار سے، ایمانی اعتبار سے، اخلاقی اعتبار سے، تزکیہ نفس کے اعتبار سے، تقوی کے حوالے سے، کیونکہ یہ مادی رشتہ نہیں ہے، ایمانی رشتہ ہے، اس میں ایمان پرکھے جاتے ہیں. لہٰذا یہ کہ آپ نے نگاہ ڈالنے کے بعد کیا کیا، حضرت ابو بکر کو حضرت عمر کا بھائی بنا دیا. کہا تم دونوں جو ہے آپس میں کیا ہو، بھائی ہو. حضرت عثمان کو حضرت عبد الرحمن کا بھائی بنا دیا تاکہ لوگ دیکھتے چلے جائیں، کیونکہ ایک بھائی دوسرے بھائی کا ہم فکر ہوتا ہے اور ان کی اصل بھی ایک ہوتی ہے. اب برادروں کو دیکھتے چلے جاؤ، توجہ کی، اور ان کی فکروں کا اندازہ لگاتے چلے جاؤ، ان کے رابطوں کا اندازہ لگاتے چلے جاؤ، ان کے اصل کا پتہ لگاتے چلے جاؤ. اور پھر اس کے بعد سلمان کو بلایا اور ابو ذر کا بھائی بنا دیا. توجہ کیا آپ نے؟ عمار کو بلایا تو مقداد کا بھائی بنا دیا. آپ کو پتہ ہے یہ بات کہ جب تقریباً سارے لوگوں نے ائمہ کو چھوڑ دیا تھا، سلمان، ابو ذر، مقداد اور عمار وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے ساری زندگی بھی ائمہ کو نہیں چھوڑا. اسی طرح پیغمبر سب کو بناتے چلے گئے. اس کے بعد پھر پیغمبر اسلام نے جو ہے جب کوئی باقی نہ بچا اور صرف مولا کائنات باقی بچے تو پھر اس کے بعد آپ نے مولا کائنات کو اپنا بھائی بنایا. اور اس کے بعد یہ جملہ کہا آپ نے، انت اخی فی الدنیا والآخرہ، آپ میرے بھائی اس دنیا میں بھی ہیں اور اس آخرت میں بھی ہیں.
جو ایمانی اخوت ہے یہ منقطع نہیں ہوتی. یہ جو میرا بھائی ہے نسبی، یہ رشتہ منقطع ہو جائے گا. ایمانی رشتہ منقطع نہیں ہوتا. وہ جو ایمانی رشتہ ہے وہ منقطع نہیں ہوتا. توجہ کی آپ نے؟ یہ رشتہ منقطع ہو جائے گا. لیکن وہ اسی لیے ایمانی بھائی ذرا سوچ کے بنانا، کیونکہ وہ وہاں تک چلے گی، وہ رشتہ داری وہاں تک چلے گی. پیغمبر اور علی کا جو رابطہ ہے وہ نسبی نہیں ہے، ایمانی رابطہ ہے. اس لیے سارے رشتے ٹوٹ بھی جائیں تو وہ رشتہ ٹوٹنے والا ایمانی رشتہ. کہا کہ انما المؤمنون اخوہ، مومنین آپس میں بھائی بھائی. تقریباً جو معصوم کی روایات ہیں اس میں 30 حقوق بیان کیے گئے ہیں جو ایک بھائی کے دوسرے بھائی پہ. اس میں سے ایک دو کی طرف میں اشارہ کروں، وقت ختم ہو گیا. العف، درگزر. اگر ایک بھائی سے غلطی ہو گئی ہے تو دوسرا بھائی جو ہے اسے درگزر کرے. یہ حق ہے ایک بھائی کا دوسرے بھائی پہ کہ درگزر سے کام لیں. یہ ایک حق ہے. ایسا نہیں ہے کہ ناراض ہو کے بیٹھ جائیں. ناراضگی ہو جائے تو تھوڑی دیر کی، مجلس ختم ہونے سے پہلے منا لیں اسے فوری طور پہ، کیونکہ لفظ یہ ہے کہ فاصلے ہوں بین اخویکم، فوراً اقدام کرو. اگر کبھی آپس میں ان میں ناچاکی ہو جائے، بالآخر معصوم نہیں ہے، تو فوری طور پہ کیا کرنا ہے آپ کو؟ بھائی کی ذمہ داری یہ ہے کہ معاف کرے، اور امت کی ذمہ داری ہے کہ اقدامات کرے ان کی اصلاح، ان کو ملانے کے لیے. یعنی ذمہ داری ختم نہیں ہوتی. دونوں کو بتایا ہے، جس سے اختلاف ہوا ہے، جس کی شان میں کوتاہی ہو گئی ہے، اسے بھی یہ کہا ہے کہ تم درگزر سے کام لو، اور ان کو بھی یہ کہا ہے کہ تم خاموش تماشائی، تاکہ یہ جو اختلاف کا بیج ہے یہ نہ بویا جائے. اگر یہ بو دیا گیا تو پھر معاشرہ ختم ہو جائے گا، پھر ترقی نہیں ہو سکتی. پھر آپ کچھ بھی کر لیں، یہ چمن اجڑ جائے گا اگر اس رشتے کو مضبوط نہ کیا. توجہ کریں. اگر مریض ہو جائے تو عیادت کو جائیں. اگر کبھی اسے قرضے کی ضرورت پڑ جائے تو دیں، بھائی ہے تمہارا. یہ حقوق ہیں برادران کے. اگر انتقال کر جائے تو تشییع جنازہ میں شرکت کریں، اس کا احترام کریں. اگر اس کے ساتھ مسائل پیش آ جاتے ہیں کوئی، اس کی مدد کو پہنچیں، اس کے ساتھ رفاقت کا ثبوت دیں، تاکہ یہ آہستہ آہستہ مسائل ختم ہوں، اسے ہاتھ پھیلانا نہ پڑے. توجہ کی. ان رشتوں کو مضبوط کریں. اگر یہ جو قرآنی ہدایات ہیں اگر ان کو اجرا کر دیا جائے معاشرے میں، اور پھر فرمایا واتقوا اللہ، تقوی اختیار کریں، لعلکم ترحمون، شاید کہ تم پہ بھی رحم کیا جائے. تم اپنے بھائی کے خطاؤں کو بخشو گے، تم اپنے بھائی سے درگزر کرو گے، تم اس کے عیوب کو چھپاؤ گے، ظاہر نہیں کرو گے. یعنی مومن وہ نہیں ہے کہ جو گھر سے آنے کے بعد مسجد میں آ کے صرف دوسرے بھائیوں کی، چوک پہ بیٹھے ہیں تو وہاں پہ سب کی برائیاں، مسجد میں بیٹھے ہیں تو وہاں برائیاں، آفس میں چلے جائیں تو وہاں برائیاں. کہا کہ انما المؤمنون اخوہ، بھائی ہیں. بلکہ اسے تو چھپانا چاہیے تھا کہ اگر تمہیں پتہ چل بھی گیا ایک کا عیب تو اس پہ پردہ ڈال دینا چاہیے تھا. یہ حقوق ہے اور تم نے حقوق کی پامالی کی ہے تو پھر تم پہ رحم نہیں ہوگا.
اگر تم نے عیب کو ظاہر کر دیا ہے تو پھر تمہارے عیب بھی ظاہر ہو جائیں گے۔ یہ نہ سوچنا کہ کسی کے عیوب کو ظاہر کر کے اپنے عیوب کو چھپانے میں کامیاب ہو جاؤ گے، نہیں، یہ دنیا ڈیزائن ہی اللہ نے اسی طرح سے کی ہے کہ جو دوسروں کے عیب ظاہر کرے گا اس کے بھی عیب ظاہر ہو جائیں گے، جو دوسروں کو معاف نہیں کرے گا اس کو بھی معاف نہیں کیا جائے گا۔ لہٰذا یہ ہے کہ ان تمام اصولوں کی پابندی ضروری ہے۔ اور بس آخری بات، امام صادق علیہ السلام یہ فرماتے ہیں، آپ سے روایت نقل کی گئی کہ دو مومن کی مثال دو ہاتھوں کی سی ہے کہ ایک دوسرے کو دھونے میں مدد کرتا ہے۔ جب آپ ہاتھ دھوتے ہیں تو یوں دھوتے ہیں، ہمیشہ ہاتھ جو ہیں وہ، یعنی اس ہاتھ کی گندگی آپ ساری زندگی بھی یوں کرتے رہیں گے، یہ ہاتھ اس کی گندگی کو نہیں ہٹا سکتے، لیکن اگر ملنا شروع کر دیں گے یعنی اس سے مدد لیں گے، یہ اس کی گند کو ہٹاتا ہے۔ اور یہ امام نے فرمایا یہ دو ہاتھوں کی طرح ہیں، یعنی اس ہاتھ کو چاہیے کہ اس کی مدد کرے اور اس ہاتھ کو چاہیے اس کی مدد کرے، تب جا کے معاشرے سے، تب جا کے جسم سے گندگی ہٹتی ہے۔ اور یہ دونوں جب مل جاتے ہیں، توجہ کریں، یہ جب دونوں مل جاتے ہیں تو پورے بدن کی گندگی کو ہٹا سکتے ہیں۔ تو اگر دو مومن مل جائیں تو پھر پورے معاشرے کی گندگی کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ دعا گو ہیں خداوند متعال سے کہ ہم سب کو قرآن کو بہتر انداز میں سمجھنے کی، اس کی تلاوت کرنے کی، آیات کا مطالعہ کرنے کی اور ان پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بار الہ جو لوگ یہاں تشریف فرما ہیں، ان کی آمد کو، ان کی نشست کو، ان کی سماعتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ بار الہ ان سب کے مرحومین کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما۔ بار الہ ہم بالکل شب قدر سے قریب ہیں اور آج کی شب جو ہے شب قدر، بار الہ ہم سب کو شب قدر سے بہتر اور کما حقہ استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ شکر گزار ہیں تیرے کہ تو نے ہمیں جو ہے آج کی اس دن اور آج کی شب کے لیے زندہ رکھا۔ بار الہ اس سے بہتر انداز میں استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بار الہ تمام علماء حقہ مجتہدین قدام، خصوصاً آغا سیستانی کی حفاظت فرما، رہبر عظیم الشان کو طول عمر عطا فرما۔ بار الہ پاکستان کو استحکام عطا فرما۔ بار الہ پاکستان میں پائی جانے والی تمام کمزوریوں کو دور فرما۔ بار الہ اس کے خدمت گزاروں کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ پاکستان کو جو نقصان پہنچا رہے ہیں اگر لائق ہدایت نہیں ہے تو نابود فرما۔ بار الہ ہم سب کو امام عصر کی دولت کریمہ دیکھنا نصیب فرما۔ بار الہ پرچم اسلام، پرچم اہل بیت اور پرچم پاکستان کو سر بلندی عطا فرما۔ بار الہ ہم سب کو امام عصر کی حکومت عالیہ دیکھنے اور اس میں حصہ لینے کی توفیق عطا فرما۔ بار الہ امام عصر کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔